بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ 14 اگست کے حوالے سے بنا رہا ہوں۔ اس میں جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا وہ بالکل سچی کہانی، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد کہانیاں تو ہر گھر میں ایک ایک کہانی ہے۔ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ویسے ہی نہیں پاکستان بن گیا جیسے آج ہم اسے تباہی کے دانے پہ لے آئے۔ اس کے لیے ہر ایک بندے نے، ہر ایک چھوٹے بڑے بوڑھے نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، خاص طور پہ اس نسل نے جو 1947 میں زندہ سلامت تھے۔ اب یہ جو کہانی ہے یہ اس وقت کی ہے جب کہ کشمیر 95% وہاں مسلم آبادی تھی اور 5% ہندو تھے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہے وہ پاکستان ہے، جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ انڈیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے انگریز نے بھیڑ بکریوں کی طرح کشمیریوں کو 75 لاکھ روپے انڈیا ایک سکھ راجے کے ہاتھوں پورے کشمیر کو بیچ دیا۔ اس وقت غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، انسان کو غلاموں کی طرح سے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ لہذا انگریز نے وہ تمام لوگ کشمیری اور کشمیر اس ڈوگرے سردار کے ہاتھ بھیج دیے۔ وہ جو راجہ تھا وہ کشمیر پہ حکمران بن گیا، حکومت کرتا رہا، اور جب یہ فیصلہ ہوا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں انڈیا شمولیت چاہتا ہوں۔ حالانکہ فیصلہ تو یہ تھا کہ آبادی کے حساب سے علاقوں کی تقسیم ہوگی، یہ حق عوام کا ہے۔ خیر، یہاں کون پوچھتا ہے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو جب ڈوگرا نے یہ اعلان کیا تو انڈیا نے اپنی فوج کو آرڈر دے دیا کہ جاؤ کشمیر کو قبضہ کر لو۔ تو اب ایسے ہوا کہ یہ جو کشمیری سرحدوں پہ تھے نا وہ بھاگ کے پاکستان پنجاب میں آ گئے۔ یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ایک تحصیل کا علاقہ تھا، اس کا نام تھا بمبر۔ یہ علاقہ پنجاب کے یعنی کہ سرحد پہ شہر ہے گجرات، اس کے بالکل ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے کشمیر کی، جو اب آزاد کشمیر ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں اس علاقے کو آزاد کرا لیا گیا، لیکن اس وقت وہ کشمیر تھا، جموں و کشمیر کی ایک ریاست تھی جس کی سرحد تھی۔ سرحد کے ساتھ پاکستان میں اس وقت جو سب سے پہلا ٹاؤن آتا تھا اس کا نام تھا چڑیاولا۔ آج بھی اس کا نام چڑیاولا ہی ہے، پتہ نہیں چڑیاں والا ہے یا چڑیاولا ہے، واٹس ایور، لیکن وہ سرحدی گاؤں آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو بمبر سے لوگ جو تھے وہ اکثر اوقات بمبر سے ایک بس چلتی تھی گجرات کے لیے۔ گجرات اس وقت گجرات، جلال پور، لالا موسا، یہ منڈیاں تھیں جہاں سے وہ بمبر کے جو لوگ تھے وہ خرید و فروخت یا سامان وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو بمبر کے تھے ان کو گجرات، لالا موسا اور وزیر آباد، جلال پور، یہ علاقے ان کے دیکھے والے تھے جو کام کاج کرنے والے لوگ تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ لوگ جو سرحدی لوگ تھے جو کشمیر کے اندر تھے وہ تو بھاگ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سرحدوں پہ انہوں نے ڈوگرے نے وہ جو والنٹیئر تھے نا ہندو، ان کو بٹھا دیا تھا۔ تو اب وہ سرحد کے حفاظت کے لیے ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، وہ سرحد پہ پہرا دیتے، کسی مسلمان کو بھاگنے نہیں دینا، گردن اتار دینی جو ادھر سے بھاگ کے جائے گا، یہ ہماری غلامی میں رہیں گے۔ لیکن یہ جو علاقہ بمبر تھا نا، ان کے لوگ اس سے پہلے کہ وہ سرحد کو بند کرتے زیادہ تر آبادی بھاگ گئی۔ وہ لوگ کوئی پنڈی کی طرف چلا گیا، کوئی لاہور، کوئی سیالکوٹ، زیادہ تر لوگ سیالکوٹ مائگریٹ ہوئے، گجرات چلے گئے، لال موس چلے گئے۔ لیکن وہ جو بمبر تھا وہ خالی ہو گیا، کیونکہ ادھر مسلمان آبادی بہت زیادہ تھی، ہندوؤں کے 5-10 گھر ہو گئے۔ تو مسلمان جو تھے جب ان کو پتہ چلا کہ انڈیا کی آرمی آ رہی ہے تو انہیں تو پتہ تھا کہ وہ تو ڈوگرے تو بہت ظلم کرتے ہیں، تو وہ سارے جان بچانے کے لیے ایک ایک کر کے بھاگ گئے۔ اب کئی گھرانے ایسے تھے
جنہوں نے بھاگنے میں دیر کر دی۔ ان میں سے ایک گھرانہ، ایک وہاں کے میاں صاحب تھے، وہ کمیٹی کے اپرووڈ کنٹریکٹر تھے، ٹھیکیدار تھے، نقشہ نویس تھے، آرکیٹیکٹ تھے، اور کچہری میں ان کو امین تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ جائیدادوں کی قیمتیں جو تھی وہ اسیس کر کے کیس کی صورت میں جج کو بتاتے تھے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اس قیمت کے تحت فیصلہ ہوتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ ایک پرامننٹ فگر تھے میاں صاحب، تو اس لیے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کی فیملی انہوں نے آہستہ آہستہ سب کو بھگا دیا۔ آخر میں ان کے 2 بیٹے تھے، وہ رہ گئے اور وہ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں۔ ایک اور رشتہ دار تھے ہماری فیملی کے، انہوں نے اگلے روز آنا تھا، تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب آپ جائیں، آپ کو یہ نئی سرحد سے نکلنے دیں گے، آپ نکلیں، کہیں کہ میں مزدور لینے جا رہا ہوں ادھر، تو آپ کے بیٹوں کو ہم لے آئیں گے۔ بیٹے جو تھے ان کی ایک کی عمر تقریباً کوئی 17-18 سال ہوگی، دوسرا 15-16 سال کا ہوگا۔ تو اب وہ ادھر ہی رہ گئے گھر پہ۔ دوسرے روز یہ میاں صاحب اندھیرے میں چلے گئے، وہ انہوں نے کہا میں گجرات جا رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ وہاں آ جائیں۔ تو یہ دونوں بھائی جب اگلے روز صبح اٹھے تو وہاں گئے، جو عزیز جن کے ساتھ انہیں جانا تھا، پتہ لگا کہ وہ بھی رات کو بھاگ گئے، بمبر میں تو بندے کوئی نہیں، یہ 2 ہی لڑکیاں جو ادھر ہیں۔ تو یہ بازار گئے، بازار بند، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ گھر پہ جو تھا وہ کھایا پیا اور بیٹھ کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ آج رات کو ہم بھی دونوں نکل جائیں گے۔ لیکن سرحد پہ وہ والنٹیئر کھڑے تھے، ان سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ سرحد وہاں سے تقریباً 3-4 میل دور تھی، اس کے آگے وہ پنجاب کا علاقہ شروع ہوتا تھا، چڑیاولا۔ تو انہوں نے کہا جی اگلے روز چلیں گے۔ اگلی رات کو چھپتے چھپاتے وہاں آئے، وہ جو سرحد کے وہاں وہ پہرا دے رہے تھے والنٹیئر، تلواریں لیے ہوئی، ان کے پاس لالٹینیں بھی تھی، وہ ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، آوازیں بھی دے رہے تھے ہوشیار، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بڑا سخت پیارا تھا ادھر۔ یہ وہاں سے بچتے بچاتے جاڑیوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، جان کا خطرہ، بڑی مشکل سے نکل کے پاکستان سائڈ پہ آ گئے۔ یہ چلتے رہے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت ان کو اذانے کی آواز آئی، اذانوں کی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم چڑیاولے کے قریب پہنچ گئے، کیونکہ وہاں پہ مساجد تھی، وہ مسلمانوں کا شہر تھا۔ تو اب یہ بیٹھ کے سستانے لگے۔ تو بیٹھ کے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، سڑک پہ تو وہ نہیں ٹریول کر رہے تھے، وہ تو جنگل کے بیچوں بیچ آ رہے تھے کہ ہمیں کو دیکھ نہ لے۔ تو وہاں ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے، اندھیرا تھا، ابھی تو فجر کا ٹائم تھا۔ تو چھوٹا بھائی جو ہے نا، اسے خیال آیا کہ اس نے ایک مرغی پال رکھی تھی، اس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا۔ وہ روز صبح جاتے ہوئے اسکول اس مرغی کو کھول جاتا تھا، مرغی پھرتی رہتی تھی، اس کی امی اسے باجرہ چیزیں ڈالتی رہتی تھی، پانی ڈالتا تھا۔ شام کو اس کو وہ مرغی کو ڈربے میں بند کرتا تھا اور اس کو پانی اور باجرہ ڈال کے تو پھر سو جاتا، صبح پھر اسکول۔ لیکن آج کیونکہ صبح اس نے شام کو مرغی کو ڈربے میں بند تو کر دیا، لیکن رات کو نکلتے وقت یاد نہ رہا کہ اسے کھولنا بھی ہے۔ اب وہاں بیٹھ کے اس چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے، وہ جو میری مرغی ہے وہ تو مر جائے گی، بڑی تکلیف سے مرے گی، ڈربہ بند ہے، بھوکی پیاسی، وہ تو اس کو اتنی اذیت ناک موت ملے گی، یہ سارا کچھ تو میں جواب دے گا، موت کے بعد تو اللہ مجھے پوچھے گا، تمہاری مرغی تھی، تم نے اس پہ ظلم کیا۔ لہٰذا بڑے بھائی نے کہا تو پھر، تو اسے کہا میں تو واپس جاؤں گا، میں تو مرغی کو آزاد کرا کے پھر ہی آؤں گا۔ بڑے بھائی نے کہا دیکھو بھائی، تم چھوٹے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، مسئلہ مرغی کا نہیں، مسئلہ ہماری جانوں کا ہے، بہتر ہے کہ یہ فیصلہ رہے دو، کوئی نہ کوئی اسے کھول دے گا، کوئی ہندو آگے اس کو یہاں کھول دے گا، مار دے سے، چھوڑو اس بات کو ذہن سے نکال دو۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری مرغی تھی، اللہ پاک نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا، یاد آ گیا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اس ایک بے زبان کو تم نے تڑپ کے مرنے کے لیے
بھی یار و مددگار چھوڑ دیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں واپس جا رہا ہوں، ابھی اندھیرا ہے، میں سرحد پار کر دوں گا واپس۔ وہ اٹھا اور چل دیا۔ بڑے بھائی نے یہ دیکھا کہ چھوٹا بھائی باز نہیں آ رہا، یہ تو جا ہی رہا۔ بڑا بھائی بھی اٹھا، اللہ کا نام لے کے اس سے کہا کہ بس اب پتہ نہیں زندگی میں شہادت رہی ہے یا کبھی واپس آئیں گے۔ وہ بھی اٹھ کے چھوٹے بھائی کے پیچھے واپس بمبر کی طرف چل دیا۔ آج کا ویلاگ یہاں تک۔ اگلے ویلاگ میں میں بتاؤں گا کہ کیسے وہ بمبر میں گئے اور کیا وہ واپس زندہ سلامت آ بھی سکے یا وہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اگلے ویلاگ کے لیے آپ دیکھیں ضرور۔ تو کیونکہ اللہ پاک نے جو ہمیں عقل دی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے جو کہانیاں ہیں سچی، ان سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، پہلے میں کہا کرتا تھا کہ مجھے نہ سبسکرائب کریں نہ مجھے لائک کریں، لیکن مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ یہ کہا کریں، کیوں نہیں آپ کہتے؟ تو اصل میں ریکویسٹ کرنے کی میری عادت ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھے تو لائک کریں، اگر آپ کو پسند ہے سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلے ویلاگ کے لیے کل تک خدا حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔